الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے ہفتے ایک مضمون شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر میں نے اس پر بات کی تھی کہ قرآن مجید جب کوئی خبر دیتا ہے تو وہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ایسی خبر جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو اس خبر کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے باوجود قرآن وہ خبریں اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے تقاضوں پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس خبر کے اندر آرڈرز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب قرآن نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پہلے ہی پتہ ہے، وہ تو پہلے ہی پتہ ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے. لیکن قرآن پھر بھی ہمیں یہ خبر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی. یعنی اللہ نے بتایا کہ موت تمہارے پیچھے بھاگتی ہے، موت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا اچھا بھلا ارادہ تھا اس کا اگلے دن آنے کا، ٹرین سے آنے کا پروگرام تھا، موت لکھی بھی تھی تو پی آئی اے میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں نا لوگ موت لکھی بھی تھی تو کہاں بیٹھ گیا؟ پی آئی اے میں بیٹھ گیا. حالانکہ اس دن یہ ارادہ تھا، حالانکہ اس دن یہ ارادہ تھا. تو وہ پی آئی اے میں کیوں بیٹھا؟ موت نے اس کو گھسیٹ لیا. اب آپ کہیں گے پھر پی آئی اے پہ تو کیس بننا ہی نہیں چاہیے. تو پی آئی اے والوں کو کہاں پتا تھا کہ اس کو موت گھسیٹ کے لا رہی ہے؟ وہ تو اپنے حساب سے غلط کر رہے تھے نا. اور سنا ہے پائلٹ پہ ڈال دیا سارا کہ وہ کووڈ-19 سے ٹینشن میں تھا، ٹینشن میں جہاز گرا دیا. جب مجھے کسی نے بتایا کہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے نا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کی اللہ نے جو ڈیفائن کیا ہے نا قیامت کو، اس میں بتایا کہ وہ دن ہوگا جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے خود اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اللہ اس لیے پوچھے گا کہ جو لڑکی تھی، بچی تھی، جس کو باپ نے زندہ قبر میں ڈال دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف کیس لڑنے والا کون ہوتا ہے؟ باپ. آپ کی بیٹی پہ خدا نخواستہ ظلم ہو تو عدالت میں کون جائے گا؟
باپ جائے گا. قتل کر دے کوئی اسے بیٹی کو تو قصاص کون لے گا؟ باپ لے گا. باپ ہی قاتل ہے تو پھر کون لے گا بھائی؟ پوچھنے والا تو باپ تھا نا. باپ ہی قاتل ہے تو عرب میں اگر کوئی اور آتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو مارا ہے میں تجھ سے انتقام لوں گا تو وہ کہے گا بیٹی تیری تھی یا میری تھی؟ تو کون ہوتا ہے انتقام لینے والا؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں قیامت میں جن کی فائلیں اللہ خود کھولے گا. دنیا میں وہ کیس کیا ہو گئے تھے؟ دفن. تو ایسے ہی میرے بھائی بہت سی فائلیں قیامت میں پی آئی اے کی بولو بھائی کھلیں گی. جو پائلٹ پہ ڈالا گیا تو اللہ اس دن پائلٹ سے جیسے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا نا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تو اللہ پائلٹ سے خود پوچھے گا تجھے اس سیٹ پہ زبردستی کیوں بٹھایا گیا؟ نہیں یاری بات, تجھے ایسے کھٹارا جہاز میں کیوں بٹھایا گیا؟ پائلٹ کہے گا اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو اللہ کہے گا پی آئی اے والوں کو تو معلوم تھا نا. تو پی آئی اے والوں یہ جتنے کیسز آپ پائلٹوں پہ ڈال رہے ہو نا, جو بیچارہ خود ظلم کا شکار ہوا ہے, پائلٹ اناڑی تھا, پائلٹ کو نہیں ہے, کیسے ملک دنیا بھر میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے پاکستانی ڈرائیور دنیا کے مشہور ترین ڈرائیور ہیں, کیونکہ ہم جن کھڈوں میں گاڑیاں چلاتے ہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ہم سائڈوں سے گزار کے بولو بھائی لے جاتے. گاڑی بعض دفعہ گٹر میں گر بھی جاتی ہے, نکال میں خود گاڑی گٹر میں نے اپنی ذاتی گاڑی گرائی ہے. جا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا گٹر کا ڈھکن کھلا ہے, ٹرن مارا گٹر میں ٹائر نکالا, صلاحیت دی اللہ نے, پاکستانی ہے نا, گاڑی الحمدللہ نکالی, ریپیئر بھی ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گٹر میں گری تھی. وہ بیچ دی گاڑی, ایسا نہ ہو بکنے کے لیے ٹینشن ہو بولیں یہ تو گٹر میں گر چکی ہے, وہ والی بیچ دی. ٹھیک ہے, تو یہ صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ آپ جا رہے ہیں کراچی میں, کتے بہت ہو گئے, اچانک کوئی کتا سامنے آیا اور آپ نے اسے بھی بچایا اور اپنی گاڑی کو بھی بچا لیا. تو جیسے میرے بھائی ہمارے ڈرائیور دنیا میں مشہور ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ 120 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, 150 پہ الحمدللہ پھر بھی چلا کے دکھاتے ہیں, جیسے ہی کیمرہ آتا ہے 120 پہ لے آئے. تو یہ ایک دم اسپیڈ بڑھانا, اچانک کم کر لینا, یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پی آئی اے اڑانے والا پائلٹ وہ ایکسپرٹ نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پی آئی اے اڑا لیا اس کا مطلب ایکسپرٹ تو ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو وہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے. وہ پائلٹ کہہ رہا ہوگا بیٹا قیامت مجھے زندہ ہونے تو بھی تو میں چلا گیا, مجھے بھی شہید کروا دیا. اچھا پھر شہادت کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. بھائی شہید میدان جنگ کا شہید ہوتا ہے, ایک حادثاتی موت کا شہید ہوتا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی فضیلت ہے, لیکن اس کی بیس پہ جو حادثے کا سبب بنے گا وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ٹرک کے نیچے کوئی بندہ آ کے مر گیا, وہ تو ٹھیک ہے شہید ہے, کیا اس بیس پہ ٹرک ڈرائیور کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا؟ تو بس آخرت میں بہت سی فائلیں کھلیں گی بھائی, پھر پتہ چلے گا جنید جمشید کیوں شہید ہوا, پائلٹ کی غلطی تھی, انجینئر کی غلطی تھی, یا پی آئی اے کے کی مینجمنٹ کی غلطی تھی, قیامت نہیں پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ, تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے, موت تو پیچھے بھاگتی ہے. ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے, اب اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے, ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو, لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے.
تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستند نہیں ہے، یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ۔ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، بھائی کیوں گھور رہے تھے؟ اس بندے نے کہا میں ملک، انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا ہے، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی نا، وہ تو ہوا میں تخت اڑایا، چل بھائی، جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواؤں میں تیرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ ہوا کو حکم دیا، بھائی اٹھا کے لے گئی۔ پی آئی اے میں بٹھاتے تو پہلے ہی صحیح ہے، تو شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پی آئی اے نہیں تھا، اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا۔ زیادہ نہیں بولوں گا، ہم نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے پی آئی اے میں، ایسا نہ ہو کسی دن پی آئی اے والے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، مجھے کہہ لے تو پہلے جانا، تو بلا وجہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے۔ سفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے، کیا کریں بھائی؟ نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے۔ اچھا کہہ رہے ہیں میرے چکر میں پورے جہاز ہی کو نہ اڑا دے کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ ہندوستان۔ اطلاعی کہ ہندوستان میں اس کا انا للہ ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ تو ڈر گیا بیچارہ۔ انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں حیران تھا کہ میں نے کل وہاں اس کو موت دینی ہے اور یہ آج یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، جتنی بھی سپیڈ میں جائے۔ تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے، یہ کیسے پہنچے گا؟ تو جب میں کل وہاں گیا اگلے دن وہاں، تو وہ اسی مقام پہ موجود تھا۔ اس کو کہتے ہیں اینما تکونو، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ لبرز الذین، وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا، تو غزوہ احد میں منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے، کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور لڑائی بڑی ٹف تھی۔ اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا۔ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ بہت کمزور ہیں، دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے، تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔
کیونکہ لوگ نا حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں، اس لیے مجھے درمیان میں یہ حاشیے چڑھانے پڑتے ہیں، اجازت نہیں دیتا. لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے بس کوئی بات نہیں، شہادت پائیں گے اور مریں گے اور کوئی بات نہیں، اللہ ہے بس مدد کرے گا، وہ سب کچھ صحیح ہو جائے، نا 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 نا. اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو. کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں، ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے. یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو. دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے. ان کے پاس 1000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500. اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. ہاں آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقوی اور ایمان. اگر برابر برابر ہوئی پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی؟ تم مسلمان ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو، کچھ ہماری طرف سے مدد. نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی کو بیلنس کہتے ہیں. جو آج کل مارکیٹ میں بولتے کیوں نہیں بھائی شارٹ چل، ایک عجیب افراتفری کا شکار ہیں لوگ. کرونا میں احتیاط نہیں کریں گے تو بالکل ہی نہیں کریں گے، کریں گے تو وہم سے ہی مر جائیں گے. اتنے ہو جائیں گے کہ پاگل ہو گئے ویسے ہی مر گئے ٹینشن سے ہی. تو پھر آ گیا کرونا، پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا. میں سوچا تب اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل. تو کرونا پہ مفتی صاحب بات نہیں کرو نا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بات نہیں کرو تو نہیں کروں گا. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے. پھر تو بالکل ترنے والا. دیکھو جیسے بلی جو ہے نا، بلی کمزور ہے، آپ پہ حملہ نہیں کرتی، لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو وہ فدائی حملے پہ بھی آ جائے گی، بولے گی مرنا تو ہے ہی. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا. ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو، فرض ہو، پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اسباب کو مت دیکھو، اب نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے، بچائے گا وہ. پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا. اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے. جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے؟ فضول ہے. تو بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں نا، پڈے بازیاں، ابا یوں نہیں ہے، ابا ایسے، ابا ویسے. میں کہتا ہوں ابا سے بھاگنے کا آپشن ہے ہی نہیں، ابا چینج کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے. میاں چینج ہو سکتا ہے، بیوی بھی چینج ہو سکتی ہے، یہ چینجیبل ہیں. تو اس میں اس آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہو، ڈیورس ہو، الگ، یہ تم اس کو چھوڑو، تم کہیں اور کر لو. اللہ نے بھی کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں بن رہی تو دونوں کو اللہ غنی کر دے گا، اس کو کوئی اس سے اچھی دلا دے گا، اس کو اس سے اچھا دلا دے گا. لیکن یہ ماں باپ میں یہ آپشن
بولو بھائی نہیں, تو اس میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب چاہے برداشت کر کر کے ڈپریشن سے مر جاؤ, یا برداشت نہیں ہو رہا پھر بھی کرو بس, اس کے علاوہ کوئی آپشن جب ہے ہی نہیں تو غور کرنا. مشورہ کس بات کا بھائی؟ مفتی صاحب سے ہے بھائی. مفتی صاحب سے مشورہ لے رہا ہوں, ابا کا کیا کروں؟ ابا کو برداشت کرو بس, یہی کر سکتے ہو بھائی. ابا کو کیا کرو گے؟ برداشت. ہاں یہ الگ بات ہے اس پہ اگر کوئی مشورہ کہ کیسے برداشت کروں, برداشت کرنے کے کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ابا بدلنے کا آپشن نہیں ہے, نہ اماں بدلنے کا آپشن ہے بھائی, اور نہ بہن بھائی بدلنے کا آپشن ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, اچھا سلوک. یار بولنے پہ فائدہ ہوتا ہے, سبق یاد ہوتا ہے. اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جو اچھے سلوک کا حکم دیا اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں, بلکہ بھائی سے بھائی کا رشتہ اور بہن سے بہن کا رشتہ, تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. لہذا جو اس رشتے کی سبب تھا, جب علت ختم نہیں ہوتی تو معلول ختم نہیں ہوتا. علت اور معلول کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے نا, وہ ہوگی تو لازمی دوسری چیز بھی ہوگی. ارے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ امپلائی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو آپ جب تک امپلائی ہیں تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ گئے, آپ نے باس سے کہا مجھے تنخواہ چاہیے, اس نے کہا تم شکل اچھی نہیں ہے تمہاری, دفعہ ہو یہاں سے. آپ نے کہا سر مجھے سیلری چاہیے, میری شکل کا کیا کرنا ہے؟ او بھائی تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, دفعہ ہو یہاں سے. یار تمہارا قد اچھا نہیں ہے, نکلو یہاں سے, تم تمیز سے بات نہیں کرتے, نکلو. آپ بولے گے بھائی میں تنخواہ تمیز سے بات کی نہیں لیتا, میں آپ کی کمپنی کا کیا ہوں؟ ملازم ہوں. میں نے تنخواہ شکل کی, وہ مسٹر, ایک تو مس ورلڈ ہوتی ہے, اس بندے کو کیا بولتے ہیں؟ مسٹر ورلڈ. تو وہ ان کو ملتی ہوں گی فٹنس اور ان سب کے پیسے, کہ شکل اچھی ہے تو دلہن کو ملتے ہیں شکل کے پیسے. وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی, قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, تو قاضی صاحب نے کہا میری فیس, تو دلہا نے کہا کتنی فیس بتائیں؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دو. بھائی دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا, تو جتنی خوبصورت دلہن ہے, قاضی صاحب کا خیال تھا لاکھوں روپے دے گا, دلہن تو سبھی کو پسند آتی ہے. تو اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے. قاضی کو بڑا غصہ آیا یار. قاضی نے ذرا دلہن کو جھانک کے دیکھا, 5 روپے واپس کر دیے. تو دلہن کو بھی منہ دکھائی کے پیسے ملتے ہیں. امپلائی کو, ملازم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ شکل کی نہیں ملتی. اس کی علت کیا ہے؟ ملازم ہے. تو ہر چیز پہ علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے. تو بھائی اور بہنوں سے جو اچھا سلوک کا شریعت نے حکم دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خونی بلڈ ریلیشن. ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے, ایک ہی ماں نے, ایک ہی پیٹ نے جنم دیا ہے. یہ جو رشتہ ہے اس بیس پہ, اور اتنا مضبوط, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو ریلیشن کی وجہ سے جو حسن سلوک کا حکم ہے, اس میں سب سے اہم ترین ریلیشن, اس قرآن کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, سب سے اہم ریلیشن کیا ہے؟ رشتہ داری, بلڈ ریلیشن. یہ رشتے تمام رشتوں پہ کیا ہیں؟ مقدم ہیں. حتیٰ کہ باس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہے, اللہ کہتے ہیں بھائی بہنوں کا ریلیشن اس باس والے ریلیشن سے کیا ہے؟ مقدم. بلکہ چچا زاد پھوپھی زاد کا رشتہ بھی ان سے کیا ہے؟ مقدم ہے, کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن ہے نا, خونی رشتہ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ نہیں, یہ ریلیشن پہ کدھر سے آ گئے. تو خیر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں, ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا, وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا, غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے,
لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں، یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں، ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، نہ نکلتے میدان میں، تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی. اس لیے یہ باتیں مت کرو. لو اطاعونا ما قتلوا، قرآن کے الفاظ ہیں. منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا نا 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 نا، یہ تمہاری بھول ہے. جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی، مرنا تھا، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی. کسی بہانے سے آ جاتے وہ. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا، قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں، گارڈ نہیں مار دی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی، وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے، وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا، انجیکشن لگوا کے آئے، وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے دے کے مار رہے ہیں، فضول بات ہے انتہائی. کوئی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا، اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے، اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہیں بھائی. ٹھیک ہے اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا، 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی، ڈاکٹر کیوں کرے گا؟ تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو، جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، بھی زیادہ نہیں آؤں گا، بس ایک چھوٹی سے درمیان میں چٹکل آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا، وہ ٹیکہ لگ کے ری ایکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میرے بھائی، یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے. تو یہ خبر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے اندر ایک آرڈر، بولو بھائی، چھپا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، حالانکہ تمہیں پہلے سے پتہ ہے اور تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں دیکھ کے پتا چلے کہ اس نے واقعی مرنا ہے، اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے مرنا ہے. عمل سے ثابت کرو. اور عمل میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا سے دل مت لگاؤ. ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. یہ نہ شوق سے بتایا کرو میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اتنے فلیٹ، اور بھائی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جو ملک ریاض ہے بحریہ ٹاؤن کا مالک، کل اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. ایسے خالی ہاتھ جا رہا ہوگا، دیکھو لوگوں عبرت کا نشان، اربوں کی جائیدادیں بنا کے چلا گیا، آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس کو نہیں موت چھوڑے گی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی لے کے بتا رہے میرا پلاٹ میری جگہ ہے میرا فلیٹ. صحیح ہے نا؟ او بھائی جس سے خریدا ہے موت اس کو نہیں معاف کرے گی.
کفن میں جیب ہوتی ہے بھائی؟ ایک پاکٹ تو ہونی چاہیے کفن میں یار. کپڑے سلواتے ہیں, جیب لازمی جزو ہے یا نہیں ہے؟ خواتین کے کپڑوں میں اکثر جیب نہیں ہوتی کیونکہ پرس ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے, ایسے ہی ہے نا, ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پرس ہوتا ہے. تو وہ بھی جب دنیا سے جاتی ہیں تو کفن کے ساتھ پرس, بولو نا, نہیں یار, سب ختم. بڑے بڑے آئے دنیا میں, بڑے بڑے آئے ہیں, ایسے آئے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. قارون جیسے لوگ آئے, سکندر اعظم آیا, جب مرنے لگا نا تو اس نے راستے میں ہی موت ہو گئی تھی بیچارے کی سفر میں. تو موت بھی عجیب چیز ہے, کوئی یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بندے کو گھر تو پہنچنے دو. دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو, دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا, مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی, قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسے, پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا, اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے, جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں, اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی, اور جنات بہت ٹینشن میں, کیونکہ جن کسی کے قابو, یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں, اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان مڑ ہوتے ہیں, اب یہ منتر پڑھ, چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. یہ کہاں سے, یہ کیا, ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولیں گے تم ہو کیا, تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے, عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں, کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے, اس میں جنات بھوت ہیں, نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا, ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا, اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا, دروازہ نوک کیا, آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, میں نے سنا یہاں جنات ہیں, دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا, عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے, میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش, یہی جن تھا بھائی, 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں, ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے. کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی, تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی جن کو دیکھا ہم نے, تابعی جن کو دیکھا ہم نے, اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی, سب بکواس کرتے ہیں. اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو. جیسے آپ کسی کو یہ بتا دیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ریسرچ ہے؟ ریسرچ نہیں ہے بھائی, امکان کافی ہوتا ہے ہمارے ہر چیز. حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان, بھائی میں دعویٰ کروں اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے, میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں, تو اس سے دلیل, اتنی دلیل کافی ہوگی. او بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے, گواہوں سے ثابت کرو کہ لیے, یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے بھائی جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو. وہ ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. امکان تھوڑی ہوتا ہے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے.
نبی پہ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ سے اس طعنے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں نہیں، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے کچھ بھی ساس کو بہو سے لڑا دیا، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ جب پھڈے ہوتے ہیں تو بجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو، فوراً کس پہ ڈال دیتے ہیں، ایک نئی جنگ چھیڑ دیتے ہیں، نند نے لڑوایا ہمیں، یہ نند نے ہمارے گھر میاں بیوی میں کیا کروایا؟ پھڈا، خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، ڈال کس پہ رہے ہیں؟ کوئی جٹھانی پہ ڈال دے گا، کوئی نند پہ ڈال، ایک نیا جنگ، اب نند سے پہلے دو آپس میں لڑ رہے تھے، اب تیسری جنگ بھی شروع کہ اس نے کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں، یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں، اتنی ٹینشن میں جنات، اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا۔ کیسے عجیب انداز ہے، ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے، اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے، اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہیں، بھائی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، کیا خیال؟ تو کیا خاندانی صحت ہوگی پیغمبروں کو، تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے، قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی، جنگ میں کمانڈر رہے ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں، اتنی زبردست صحت، اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا، پھر علاج ہوتا، پھر طویل عرصہ، پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی، ایسے ہوتا نا، نا 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 نا، اور پھر اتنی جائیدادیں، اتنا سب کچھ، تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے، بانٹ بوٹ لیتے، جانشین بنا لیتے، میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے، ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے، لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا، اور کس وقت؟ جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا روح نکال کے چلا گیا۔ انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو، اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا، ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے، تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو، سمجھ رہے ہو؟ نبی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ قادیانی اسے کہو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس، تم انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا، تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں، اور آپ پر تو اجماع ہے، بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں، غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے، اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے، سلامت ہے۔ تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام، جسم سے روح نکلی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں۔ وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں۔ اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا، اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے، تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں، تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر پڑے۔ پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان علیہ السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے، بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں، جا سکتا ہوں، تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا، جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگاتے ہیں بھائی. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے، کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح، چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں، بالکل وہی کنڈیشن. سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے، لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا. لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے. لَوَدِدتُّ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت. لَأَحْبَبْتُ نہیں فرمایا، لَوَدِدتُّ. مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلو، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے، کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے آپ خود دیکھو، جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو، پھر دیکھو کیا، پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی، تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے، وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے، اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا، ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کر دے ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں، جو پریکٹیکلی کہیں بھی ہو دنیا میں جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دیں، جنت میں حوریں مل گئیں، شہد کی نہریں مل گئیں، دودھ کی نہریں مل گئیں، اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے. یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے، کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا. یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. تو وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں، وہ لذت تھی روحانی، وہ لذت نہیں ہے. تو
4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے کہ بار بار یہ عمل ہو, اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیے جاؤں, پھر شہید کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں, پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی ہے بھائی؟ کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی؟ انجوائے کروں گا. نا 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 نا, نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی, قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل, تیری راہ میں قتل, انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا, جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں, وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں, آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے, اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا, سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے, لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو, تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے؟ ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا, جو جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی, اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا, جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے, جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی. ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, لیکن یہ نماز یہ اپنا مسلح حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, امام کو کوئی عذر ہے. سفر میں ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی, اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتدا میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں, یہ صحابی ہیں. نا نا نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صحابیات کہہ رہی ہیں, نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحابیات نے کہا, امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے نرم دل کے ہیں, وہ آپ کے مصلی پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں, عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں, وہ کیا ہے مضبوط, وہ پڑھا دیں گے. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, میری طبیعت خراب ہے کوئی بھی آ جائے ہے بھائی, کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے. نا 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 نا, آپ کو پتا تھا آج جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے. بولو بھائی, یہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا نا نا, ابو بکر سے کہو. پھر امی عائشہ نے فرمایا, حالانکہ امی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, ان کے تو والد ہیں, لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں, اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول, بولو بھائی نا. تو یہ اتنا جو موقع ملا, آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھیں. تو پھر آرڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے اچانک
تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی. تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا. تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اچانک موت دی ہے, بالکل اس کے برعکس. بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فرشتہ آیا, چلو بھائی ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو پہلے ایک چماٹ کھاتا. حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر, دیکھو جتنے بھی علماء ہیں نا, ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. مزاج کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کیا کرو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بعض کا مزاج جلالی ہوتا ہے, بعض کا مزاج نرم ہوتا ہے. تو جو نرم مزاج علماء کے پاس رہے ہیں, جب کسی جلالی سے واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. بھائی اخلاق کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے اخلاق ان سے بھی اچھے ہوں, مزاج میں کیا ہے تھوڑا سا جلال ہے. تو مارکیٹ میں ہر قسم کی چیز چاہیے نا, سارے میٹھے 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 بن جائیں گے تو یہ تو لوگ تو مولویوں کو کھا کھا کے ختم کر دیں گے. ہمارے حضرت جلالی تھے, ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ گیا بیل بجا دی حضرت سے ملنے آئے ہوں. فرمایا بھائی ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. بڑے بڑے آفیسر آتے تھے حکومت کے, حضرت لفٹ نہیں کراتے تھے, ٹائم ہے اس پہ آؤ گے بیٹھیں گے, اور فالتو بات کرنے کی اجازت. حضرت کے پاس تو بات کرنے سے پہلے آدمی سوچتا تھا, اس لیے کہ وہ کام تھا ان کا, سارا دن مصروف تھے. اگر وہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ٹھیے لگا کے, لوگ تو آئیں گے, لائن لگے گی. اور بعض علماء کیا ہوتے ہیں, وہ ذرا جمال ان کی طبیعت میں غالب ہوتا ہے. آپ نہیں آئے تو خود آپ کے گھر پہنچ جائیں گے, بھائی بہت دن ہو گئے اب تک آئے کیوں نہیں آپ, ہے بھائی. تو یہ ڈیزائن ہے, چلتا ہے. بدگمان نہ ہوا کرو, شریعت پہ اگر چل رہے ہیں نا تو بس صحیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھے کیا, جلالی. حدیث میں آتا ہے ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کون ہو بھائی؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کی جان لینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک زور سے لگایا تماچا, حدیث میں آتا ہے آنکھ نکل کے گر گئی ان کی. پھر اللہ میاں کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا ہو. اب اس کی تو ظاہر ہے پیغمبر کوئی غلط کام تو کرتے نہیں ہیں, تو بہت ساری لوگ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ فرشتے کا اسٹائل پسند نہیں آیا. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے ایکسکیوز کر رہے ہو آ کے جیسے کوئی ہدیہ دینے کے لیے آئے ہو. جیسے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کی ابتدا کیسے ہو, بغیر تمہید کے شروع ہو جائیں تو بولے گی وہ پھوڑ پتہ نہیں اس کو تو بات چیت نہیں آتی. تو اب گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے کہ بات چیت شروع کیسے کروں. بعض لوگ ادب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا, ارے بھائی تو جیسے بھی چاہے سمجھ میں آ رہا ہے شروع کر دے. ادب کا مارا ہوا تھا بیچارہ, اردو ادب کا. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو خیر سلیمان علیہ السلام کی جو موت اچانک ہوئی ہے, اصل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وسائل بہت تھے, حکومت بہت تھی, کام اس طرح سے بہت پھیلا ہوا تھا. تو ان کو اس طرح سے اچانک موت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ان کی شادیاں ہو جائیں گی, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی تو تم نے کمیٹی ڈالی ہے وہ نکلے گی, پھر تم کمرشل پلاٹ خریدو گے, ہیں بھائی. اور ابھی تو یوں ہے, ابھی تو میں بہت صحت مند ہوں, میں نے اپنی رپورٹیں سارے ٹیسٹ کروائے, ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا تو 50 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے, اور بالکل فٹ فاٹ, اور نہ کوئی ڈپریشن, اور بالکل, اور ابھی میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں مر گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا, بچیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اور میرے والدین کا کیا ہوگا. تو اللہ نے بتایا تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی, اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے وسائل کہ تم ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے. میں نے جب ارادہ کیا تو ان سے مشورہ نہیں لیا, بیٹھے بیٹھے موت دے دیے, سارے کام ادھورے, سارے پروجیکٹ, وہ جو اینٹ جہاں رہ گئی تھی نا آخری, جن وہ چھوڑ کے بھی بھاگا ہے. تو تمہارے پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی. تو جس کو جتنی دنیا بھی دے دوں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا چھیننے میں, تو زیادہ فنڈر بننے کی کوشش
اپنی جو صحت کی رپورٹیں ہیں نا, کولیسٹرول لیول بالکل سیٹ ہے بھائی, ہر سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے مار دوں گا. وہ ہمارے یہاں بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب موت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں نا, وہ کٹے بہاری سے. تو ان باتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ, ویسے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جاؤ بھائی, لیکن باتیں بہرحال بہت ٹائٹ کرتے ہیں. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں وہ کٹے. تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے. ہمارے بہاری دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تھے کیا, بیان بھی سنتے ہوں گے انشاءاللہ. وہ ایک کہتے تھے, مفتی صاحب جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, میں نے کہا یار باتیں تمہاری بڑی ٹائٹ ہیں یار, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے, کتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار بھی تھے, اور مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اکلوتے بیٹے تھے والدین کے. والدین نے ان کو عالم بنانے کے لیے سارے وسائل لگا دیے. جب عالم بن کے فارغ ہوئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی. اب یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, یار ان کے تو والدین کا سارا محنت ضائع ہو گئی. میں نے کہا ضائع تو نہیں ہوئی, آخرت میں ذخیرہ, لیکن کام تو نہیں ہو سکا نا جو والدین چاہتے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی موت میں کیا حکمت ہے. میں نے کہا ان کی موت میں یہ حکمت ہے, اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں جا سکتا ہے, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, گھر کا بیڑا غرق ہو جائے, یا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے, تعلیم ادھوری رہ جائے, کچھ بھی ہو جائے, سارے پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اس لیے اللہ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے چلانا شروع کر دو. موت کو اپنے حساب سے مینج مت کرو, موت کے حساب سے خود مینج ہو جاؤ. پہلے سے وصیتیں لکھ کے رکھو, اگر یہ اینٹ لگنے سے پہلے میں مر گیا تو کیا ہوگا, یہ اگلی اینٹ کون لگائے گا. صحیح ہے نا. تو ہم لوگ موت کو مانتے ہیں, موت کے لیے تیار نہیں ہے. اسی میں ایک اہم بات جو بس میں کر کے پھر باقی چھوٹی سی بات جمعے کی نماز کے بعد کروں گا انشاءاللہ. وہ بہت اہم ترین بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا, جس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے, وہ اللہ کی حاضری پہ مسجد آتا ہے. اسے پتا ہے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے بہرحال اللہ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے. تو اس حاضری سے پہلے جب اللہ بلائے مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے, تو ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ کتنے ٹائم بلاتا ہے, بولو بھائی, 5 ٹائم. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ آنا میرے پاس. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا, تو اللہ کے, اور حدیث میں آتا ہے ہر شخص اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوگا کہ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان, کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. 1 by 1 ہر شخص کو اللہ کے سامنے, بولو بھائی, کھڑے ہونا ہے. اور یہ گن پوائنٹ پہ کھڑا کیا جائے گا. یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کہ اس میں نو کا آپشن نہیں ہے. تو یہ حاضری تو کافر کی بھی ہوگی, مسلمان کی بھی ہوگی. اس حاضری سے پہلے اللہ نے ایک آپشنل حاضری رکھی ہے کہ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ دن میں 5 مرتبہ. اس میں تمہیں اختیار ہے کہ اپنی خوشی سے آنا چاہو تو آ بھی سکتے ہو, نہیں آنا چاہو تو بولو بھائی نہیں آؤ. تو جو عقل مند لوگ ہیں اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے جب اللہ ان کو بلاتا ہے وہ حاضری دیتے ہیں. بہت خوش قسمت لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے وقت صف اول میں نماز پڑھتا ہے, قیامت میں جب اجتماعی اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ اس وقت بھی کہاں ہوگا, صف اول میں ہوگا. اللہ کہے گا یہ میرا بندہ دنیا میں آگے رہا کرتا تھا, تو آج اس کو کہاں لے کر آؤ, آگے. اور جو آخری صف میں ہوگا وہ وہاں بھی کہاں ہوگا, آخر میں. اور جو غیر حاضر ہوگا وہ وہاں بھی کہاں ہوگا, اللہ کی مجلس کی نعمت سے محروم. تو بھائی سب سے بڑا آرڈر ہے اللہ کا, وہ کیا ہے, بولو. اسلام لانے کے بعد کیا ہے, نماز ہے. سب سے بڑا حکم توحید ہے. مسلمان اس کو تو قبول کر لیتا ہے. اس آزمائش سے تو اللہ نے کیا کر دیا, گزار دیا. اب سب سے بڑی آزمائش اس کے لیے کیا ہے, نماز. جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے, ایک دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, وہ نماز میں سستی نہیں کرتا. یہ قرآن سے ثابت ہے. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. دیکھو کیسی عجیب آیت ہے. فرمایا نماز کی پابندی بہت مشکل کام ہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ جو آرڈر دیتا ہے وہ خود نہیں کہتا کہ میرا آرڈر مشکل ہے, اس کو پتہ ہے اس سے حوصلے کیا ہو جائیں گے, پست. لیکن نماز کی پابندی کا حکم دے کے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, مشکل ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے جن کو یہ تصور ہر وقت رہتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضری دینی. جس کو یہ تصور ہے اس کے لیے مزیدار کام بن جائے گا. بھائی ابھی جتنا حاضر ہو سکتے ہو دو, تاکہ اس وقت جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو شرمندگی نہیں ہوگی, خوشی خوشی ملاقات ہوگی. اے اللہ اس وقت تو نظر نہیں آتا تھا, پھر ہم آئے, آج تو نظر آ رہا ہے. اللہ ہمیں پابند بنائے. یہ جمعے کے بعد جو ہے نا 4 سنتیں موقدہ ہیں, 2 اور غیر موقدہ ہیں, تو 4 پڑھ کے بیٹھ جائے کریں, 2 پھر بعد میں پڑھ لیں اگر پڑھنا چاہیں تو, کیونکہ جو تاکید ہے وہ کس کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں 6 موقدہ ہیں, لیکن جو بے نمازیوں کا تو پوچھنا ہی کیا. ذرا سی بات پہ نماز قضا کر دیتے ہیں کہ جی ہم مجبور تھے, حالانکہ وہ مجبوری شریعت اس کو مجبوری نہیں مانتی. تو یہ ایکو کیوں کھول دیا بھائی, تھوڑا آواز بڑھا دیں یار, بہت چیخنا پڑ رہا ہے, میں اتنا تھوڑی چیختا ہوں. دیکھو نماز میں نا ایک نماز ایسی ہے جو پابندی سے پڑھ لو گے تو باقی ساری نمازیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی, اور وہ ہے فجر کی نماز. فجر میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لیں, ظہر عصر مغرب عشاء خود بخود پابندی ہو جائے گی, کیونکہ سب سے مشکل نماز کون سی ہے, فجر کی نماز. فجر میں حاضری نہیں ہوتی لوگوں کی, 2-3 صفیں ہوتی ہیں, وہ بھی آج کل کھلے ڈلے کھڑے ہو رہے ہیں, تو اس میں درمیان میں کیا ہو گیا. میں لڈن جعفری ہوتا نا, اٹھا کے پھینک دیتا ایسے کر کے. شکر کریں میں لڈن جعفری نہیں ہوں, ان کو بہت غصہ آتا ہے. اچھا, ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بھائی, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہر ایک کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے. اچھا بھائی جلدی کر لو یار, غصہ دلا رہے ہیں. منظور خان صاحب کی مغفرت اور فاروق صاحب کے مالی حالات میں بہتری کے لیے دعا فرمائیں. بھائی دل سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جن کا انتقال ہو گیا, اور ان کے مالی حالات کو اللہ بہتر فرمائے. اور فاروق بھائی کی والدہ کی صحت کے لیے دل سے دعا ہے. آج کل بیمار لوگ بہت ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی چیز پہ آپ قبضہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, سوائے پلاٹ. مکان اور پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو قبضہ کیے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو پراپرٹی آپ خریدیں وہ آپ کے رسک میں آ جائے, آپ کے زمان میں آ جائے. رسک اس کا آپ لے رہے ہو. بہت اہم اصول ہے تجارت کا, اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں اس کو. رسک کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ ایجنٹ فائلیں گھما رہے ہوتے ہیں, ادھر سے فائل اٹھا کے اس کو پہنا دی, اس کو اٹھا کے اس کو پہنا دی. پلاٹ کے بزنس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بڑے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں نا, تو ابھی کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس, وہ آپ کے پیسے سے, پلاٹ بھی آپ کے پیسے سے خریدتے ہیں. یہ سودی نظام جو ہے نا, اس نے اسی وجہ سے تباہ کیا ہے کہ دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں, ارب پتی بن جاتا ہے بیٹھے بیٹھے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے. سمجھ رہے ہو؟ بہرحال ایک صاحب نے پروجیکٹ شروع کیا, ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس, اور فائلیں بیچنا شروع کر دیں. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں 120 گز کا پلاٹ اتنے کا, تو وہاں کوئی پلاٹ نہیں ہوتا. اس کو بکنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا قرآن اندازی میں نام آئے گا
ان کو پلاٹ دیا جائے گا, جن کا نام نہیں آیا ان کے پیسے کاٹ کے واپس کر دیے جائیں گے. تو یہ ابھی پلاٹ خریدا نہیں جا رہا, بلکہ پلاٹ کی بکنگ ہو رہی ہے, ایک حق حاصل ہو رہا ہے کہ بھئی میرا قرآن اندازی میں نام ڈال دو اور یہ پیسے لے لو, نام نکلے گا تو میں خرید لوں گا پلاٹ. کیونکہ ابھی خریدنے کا عمل نہیں ہو رہا ہے, لہذا یہاں تک معاملہ کیا ہے, جائز ہے. جن کا قرآن اندازی میں نام آ گیا ان کو جب پھر اس میں پھر شریعت میں یہ ضروری ہے, جن کا نام آیا تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ نے جب پلاٹ بلڈر نے خریدے تو وہ بتائے گا کہ یہ پلاٹ ہے, یہ لوکیشن ہے, آپ کا قرآن اندازی میں نام آیا تھا, آپ کا حق ہے کہ آپ خریدیں. اب آپ بتائیں آپ خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ بولے مجھے, بولو بھائی نہیں چاہیے, اس کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو پیسے واپس کرے. لیکن مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ایک چیز ابھی خریدی نہیں ہے تو آپ پر پابندی کہاں سے ہوئی. خریدنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ وجود میں نہ آیا ہو, پتا ہو یہ ہے پلاٹ, یہ اتنی لوکیشن ہے, اس کا یہ نقشہ ہے, بے شک نقشے میں ہو لیکن ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی اس کو پتا ہو گیا یہاں ہے پلاٹ اور اتنے گز کا ہے, تو وہ الاٹ ہو گیا تو آپ اس کو خریدیں گے اور نہیں بھی خرید سکتے. اجتماعی قربانی میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اجتماعی قربانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ لوگوں کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے اور گائے خرید کے لائے اور گوشت سب کو پہنچا دیا. آپ اصل میں لوگوں کی طرف سے وکیل بنے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو, ہم آپ کے لیے گائے لے آئیں گے اور ہمیں پورے اختیار دے دو کہ کون سی گائے میں آپ کا حصہ ڈالیں. یہ جائز ہے لیکن اس پہ پروفٹ کمانا جائز نہیں, 1 روپیہ نہیں کما سکتے. ہاں اس میں آپ متعین اجرت لے سکتے ہو کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اس کی تنخواہ اتنی دے دیں. وہ پہلے پبلک کو بتانا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی, کیونکہ آج کل اجتماعی قربانیوں میں بھی بزنس بھی ہو رہا ہے اور شریعت کے مسائل کا خیال بھی نہیں کیا جا رہا. تو اس میں یہ ہے, یہ میں اجتماعی قربانی سمجھاؤں گا نا تو آگے پلاٹ کا بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ نے کیا کیا اجتماعی قربانی میں, آپ لوگوں کے نمائندے ہیں. جب آپ گائے خرید رہے ہیں تو لوگوں کے لیے خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ اگر کوئی کمیشن لے رہے ہیں تو پہلے بتائیں بھائی میں فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کر رہا. پہلے بتانا پڑے گا آپ کو کہ ایک گائے پہ میں اتنے پیسے لوں گا کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو ایک اجتماعی قربانی کا نظم مہیا کر رہا ہوں. اگر آپ نے نہیں بتایا, ایک بوٹی بھی اس میں سے آپ کے لیے حلال نہیں ہے, ایک پایا بھی حلال نہیں ہے کہ جی اجتماعی قربانی ہے تو پائے سارے اس کو دے دو فلانے. ہر چیز جن جن کے حصے ان کو پہنچانی پڑے گی, ان کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں رکھ سکتے. کھال بھی نہیں رکھ سکتے. کھال کا مالک بھی کون ہے, جس کی گائے ہے, وہ لوگ مالک ہیں. دوسرا طریقہ اجتماعی قربانی کا ہوتا ہے بزنس. کیا آپ کا مقصد ہے اس میں میرے جو پروفٹ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بھائی پروفٹ بھی کمانا چاہتا ہے نا کوئی آدمی, تو اس کا طریقہ یہ ہے, تو پروفٹ جائز ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک سہولت دے رہے ہو. تو اس کا طریقہ, 2 طریقے ہیں, یا تو پہلے سے بتا دو بھائی اتنے پیسے لوں گا میں ایک گائے پہ, گائے آپ کی ہوگی میری نہیں ہے. جب آپ کی ہوگی کہ اس کا مطلب جب میں نے سوراب گوٹ سے خریدی, راستے میں لایا, ٹانگ ٹوٹ گئی, مر گئی, تو آپ کا نقصان ہے, میرا نقصان نہیں ہے کیونکہ میں آپ کا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں. پیسے بھی آپ کے, گائے بھی آپ کی ہے, نقصان بھی کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے. ہم صرف فی سبیل اللہ آپ کو ایک سروس دے رہے ہیں, اور اگر فی سبیل اللہ نہیں دے رہے تو ہم ایک گائے پہ, اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یار میرے لیے گائے خرید کے لے آ, وہ کہے گا یار مجھے کیا ملے گا بھائی 500 روپے دے دوں گا, جا لیا, ٹھیک ہے نا. تو وکیل بھی لجرا ہو گیا. دوسرا طریقہ اجتماعی قربانی کا یہ ہے کہ آپ اس پہ ہر گائے پہ پروفٹ کمانا چاہتے ہو اور لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ مجھے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل پبلک کو بتا دو تو پھر بڑے مسائل لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں. تو پھر ایسا کریں, گائے اپنے لیے لے کر آئیں, یا تو پوری گائے کسی کو پہنا دیں, ٹھیک ہے. 60,000 کی گائے لی, 70 میں پہنا دی, 10,000 آپ کا سیدھا پروفٹ, تو ٹھیک ہے نا. تو جو سوراب گوٹ میں جانور بیچ رہا ہے وہ یہ تھوڑی بتاتا ہے کہ میں نے کتنے کی خریدی, وہ کہتا ہے آپ کو اتنے کی دیں گے ہم. تو ایک بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 25, 30, 100 گائے لے کر آئیں اور ہر گائے کے ریٹ متعین کر دیں, جو سیدھا بزنس ہے.
بھائی یہ گائے اتنے کی ہے, جس نے لینا ہے لے, نکلے یہاں سے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گائے کے حصے فروخت کریں آپ. سمجھ رہے ہو؟ گائے کے کیا فروخت کریں؟ حصے. حصے فروخت کرنے میں یہ ہوگا کہ گائے آپ لے کر آئیں گے, وہ آپ کی ہوگی. پہلے سے اجتماعی قربانی کے نام پہ حصے فروخت نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے گائے خریدی نہیں ہے. تو لوگوں سے پیسے لے کے حصہ کیوں بیچ رہا ہے بھائی تو؟ یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے. اور زیادہ تر اجتماعی قربانی میں یہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا حصہ, اس میں پیسے دو. ابے تم نے ان کا حصہ ان کو بیچ دیا, گائے ابھی تم نے خریدی ہے نہیں. تو حدیث میں صاف ہے کہ جو چیز تمہارے, بلکہ خریدنا بھی کافی نہیں ہے, گائے خرید کے اپنے قبضے میں لے لیو. ارے بہاولپور آپ نے فون کیا, یار 100 کٹے کھڑے ہوئے, ہاں بھائی ہیں, میرے ہو گئے اتنے میں. ہو تو آپ کے گئے, مگر ابھی آپ اس کو بیچ, بولو بھائی, نہیں, قبضہ نہیں ہوا آپ کا. تو وہاں بھی حصہ نہیں بیچ سکتے. ہاں آپ اس کو وہیں الگ کر دیں, کوئی وکیل بھیج دیں اپنا, کسی کو وکیل بنا دیں, یار ان گایوں کو لے کے ذرا الگ ہو جاؤ. تو اب کیا ہوگا, جب آپ کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ گائے آپ کے رسک میں داخل ہو جائے گی. کیا مطلب؟ مرے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا. دیکھو اور آسان سمجھاؤں, شو روم میں گاڑی خریدی ہوئی, آپ نے کمپنی سے گاڑی خرید لی, آگ لگ گئی شو روم میں, تو نقصان کس کا ہے؟ شو روم کا, آپ کا تھوڑی ہے. آپ کہیں گے مجھے کچھ ملا ہی نہیں, ابھی تو میں نے پیمنٹ کی تھی اور گاڑی پہ قبضہ تو میرا ہوا نہیں تھا, تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ آپ کا. بالکل, کیونکہ قبضہ نہیں ہوا نا, حالانکہ ملکیت ہو گئی تھی آپ کی. تو اس گاڑی کی ملکیت تو ٹرانسفر ہو گئی, مگر اس گاڑی پہ پروفٹ کمانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں آئی ہے نا, جس چیز کا آپ نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو, شریعت کہتی ہے اس کا فائدہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. داغا دکھانا مطلب پکیدہ دکھانا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں وہ گاڑی شو روم میں آپ کے لیے الگ نکال کے اس نے سائڈ پہ کر دی کہ بھائی اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کی گاڑی ہم نے سائڈ پہ کر دی ہے, کھڑی ہوئی ہے, لے جاؤ, آگ لگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تو یہ بھی قبضہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب گاڑی کو آگ لگتی ہے, کمپنی بولے گی بھائی ہم نے تو آپ کی گاڑی پوری سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, شو روم سے ہٹ کے الگ کر دی تھی, اور یہ اب آپ کے زمان میں تھی, اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب جب اس اسٹیج پہ ہے تو آگے بیچ سکتے ہیں. شو روم والے پریشان ہوں گے کہ یار ہم تو سارا بزنس ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ہم نے گاڑی ابھی اٹھائی نہیں ہوتی کہ آگے کسی کو پہنا دی ہوتی ہے. تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آگے پہنائے نہیں, پہنانے کا وعدہ کر لیں آپ. صحیح ہے نا؟ آپ کسٹمر کو بولیں بھائی 40 لاکھ کی گاڑی ہے, ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے, اس کو ہاں 40 لاکھ کی گاڑی ہے, لے گا, یہ نمبر پلیٹ تو ایشو نہیں ہوتا, یہ گاڑی کا ماڈل ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کو بتا دی, تصویر دکھا دی, ہاں بھائی لینے کا موڈ ہے, منگوا لوں, کہ ہاں منگوا لو بھائی, ابھی بیچی نہیں ہے, اس کو بیچنے کے لیے منگوا رہے ہیں, تو یہ جائز ہے کیونکہ ابھی بیچی ہے نہیں. تو پھر آپ نے منگوائی, آپ کے قبضے میں آئی, یا آپ کے قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی شاپر میں ڈالی ہوئی آپ نے وہ گاڑی, آپ کے شو روم میں آ گئی, یا وہیں نمایاں ہو گئی بھئی یہ شو روم میں یہ گاڑی فلاں کی ہو گئی ہے. اس کے بعد یعنی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اب اگر نقصان ہوتا تو کس کا ہوتا؟ آپ کا ہوتا. پھر آپ اسے دوبارہ فون کرو گے بھائی گاڑی آ گئی ہے, 40 میں آپ سے بات ہوئی تھی, لینی ہے, تیار ہو؟ کہ ہاں جی سر آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ اب حقیقت میں بے کب ہو رہی ہے؟ اب ہو رہی ہے نا بے. حقیقت میں خرید و فروخت کا عمل, پہلے سودا ڈن کرنا جائز نہیں ہے, سودے کا وعدہ الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو شادی کا وعدہ کر لیا تو شادی تھوڑی ہو گئی, شادی تو جب ہوگی جب ایجاب و قبول ہوگا نا. تو وعدہ اسی طرح خرید و فروخت کا ایک وعدہ ہوتا ہے, ایک پریکٹیکلی جو خرید و فروخت جب عملاً ہوتا ہے, تو عملاً جو خرید و فروخت ہوتا ہے یا تو وہ ایجاب قبول سے ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بیچی, وہ کہتے ہیں میں نے خرید لی, ڈن ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہتے, لین دین کر لیتے ہیں, یہ بھائی گاڑی کی چابی پکڑ, یہ پیسے دے. تو یہ جیسے ہم دودھ خریدتے ہیں تو دودھ والے کو یہ تھوڑی جا کے بولتے ہیں 1 کلو دودھ میں نے تجھ سے خریدا. بھائی شادی میں تو ایسا ہوتا ہے, میں نے یہ آپ کے نکاح میں یہ عورت دی, آپ نے قبول کی, اس نے کہا ہاں میں نے قبول کی, یہ ہوتا ہے نا. خرید و فروخت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جو چھوٹے موٹے سودے ہوتے ہیں ان میں, بڑے سودوں میں تو ہوتا ہے, چھوٹے سودوں میں نہیں. آپ نے کہا دودھ والے سے میں نے تم سے 1 کلو دودھ خریدا, وہ کہے گا ہاں میں نے یہ والی شاپر آپ کو, یہ والا شاپر آپ کو 100 روپے میں بیچا. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے,
100 روپے پکڑاؤ, شاپر لے کے نکلو. تو جیسے ہی شاپر آپ کے ہاتھ میں آیا, بے بھی مکمل اور قبضہ بھی. اس کو بے تعاطی کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں, بے تعاطی, جو زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے. تو نکاح بھی عمل سے ہو جاتا ہے, یاد رکھو. قاضی نے آپ سے پوچھا نا دولہا سے, ہاں بھائی یہ لڑکی قبول ہے, آپ نے زبان سے نہیں کہا, آپ نے مہر کے پیسے نکال کے رکھ دیے, یہ بھی نکاح ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے زبان سے نہیں کہا, عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اس نکاح پہ, بولو بھائی راضی. دلہن سے پوچھا, ہاں بھائی فلاں کا ہم نے آپ سے نکاح کرا دیا, راضی ہے, اس نے فوراً کپڑے پہنے, چلو بھائی میاں کے گھر پہنچاؤ مجھے, اس کا مطلب عمل سے. تو شریعت میں زبان سے بھی ہو جاتا ہے عقود اور عمل سے بھی ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. اب ایسا کرنا نہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ مہر نکال کے یہ لو بھائی. مفتی صاحب پہ پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے مسائل کھڑے کیے ہوئے, لوگ بولیں گے مفتی صاحب نے ایک نیا شوچا چھوڑ دیا, تو منہ سے پھوٹنے میں جا کے آ رہا ہے قبول ہے بولنے میں وہاں تو بار بار قبول ہے بولنے میں ٹینشن ہوتی ہے نا. دودھ والے سے میں نے 1 کلو آپ سے خریدا, وہ کہ میں نے بیچا, دودھ والا بھی ٹینشن میں آئے گا, بولے گا پیسے دے, شاپر پکڑ, پتلی گلی سے نکل یہاں پہ. وہی ہے نا, جیسے لکھنؤ کا ایک آدمی گیا ٹماٹر والے کے پاس, کہتا ہے آپ یہ ٹماٹر عددن بیچتے ہیں یا وزنن بیچتے ہیں؟ وزنن کا معنی وزن کر کے, بطور وزن کے یا بطور عدد کے, جیسے کینو مالٹے درجن کے حساب سے ہے نا, عدد کے حساب سے. تو آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ سبزی والا پریشان, یار یہ کیا باتیں کر رہے, سبزی والے کے سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے. پھر وہ لکھنؤ والے نے کہا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ 2-3 دفعہ جب کہا, کہہ رہے ہمارے یہاں دندن بکتے ہیں, دندن لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پتہ نہیں کیا دندن وزن لگا کے رکھا ہوا ہے, دندن بکتا ہے دندن, صبح ریڑی لے کر آتا ہوں شام تک خالی دندن 2-4 نہیں بکتے. تو اب آپ اس کو بے تعاطی کہتے ہیں. تو ایسے ہی بعض دفعہ کوئی بھی چیز بیچی جاتی ہے, شو روم میں گاڑی آ گئی, آپ نے کہا ہاں بھائی لینی ہے آ جاؤ, تو وہ بک اس وقت رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو گاڑی کی چابیاں پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے اگر ایجاب و قبول نہیں ہوا کہ میں نے یہ گاڑی خریدی یا میں نے بیچی اور باقاعدہ اس طرح سے ڈن نہ ہوا ہو, تو پھر بے اس وقت سمجھی جائے گی جب گاڑی اس کے حوالے اور پیسے آپ اس سے, بلکہ گاڑی حوالے کرتے ہی بے ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے زمان میں نہیں آتی, رسک آپ اس کا نہیں اٹھاتے, آگے اس کو فروخت نہیں کر سکتے, نہ اس پہ پروفٹ کما سکتے ہیں. تو رسک میں آنے کے مختلف اصول ہیں, وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہر چیز کا زمان کیسے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں. تو پلاٹ کا زمان ایسے ہوتا ہے کہ پلاٹ وجود میں آئے, خالی کاغذ نہ ہو, کیونکہ آپ کاغذ نہیں بیچ رہے, اس کاغذ کے پیچھے جو پلاٹ ہے وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں. ادھر توجہ, صرف کاغذ نہیں بک رہا ہوتا, کاغذ کے پیچھے جو پلاٹ ہوتا ہے وہ بھی. تو پلاٹ ہو تو صحیح, ہے ہی نہیں تو بیچ نہیں سکتے اس کو آگے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بکنگ کے جو پیسے بلڈر نے لیے آپ سے فلیٹ یا پلاٹ کے, ابھی پلاٹ ہے نہیں, وہ آپ کے پیسوں سے پلاٹ خریدے گا آپ کا وکیل بن کے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آپ کا وکیل بن کے خرید رہا ہوتا ہے, تو وکیل بن کے جب خریدے گا تو خریدتے ہی آپ مالک بن گئے اس کے, کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ تھا, اس نے آپ سے پیسے لیے تھے. لیکن پھر سارے مالکانہ حقوق کس کے ہو جائیں گے؟ آپ کے. جبکہ یہ کمبخت مالکانہ حقوق دینے میں بھی بڑے ترس آتے ہیں. تو یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں, سب ناجائز ہو رہا ہے. تو اور جن کا نام نہیں نکلا لاٹ قراندازی میں, ان کے پوری پیمنٹ واپس کرنا, بولو بھائی, ضروری ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قراندازی کرنے کے جو مصارف تھے, قراندازی وہ پیسے آپ سے کاٹ سکتے ہیں. یہ اس قسم کے جو مصارف جو آپ ہی کے فائدے کے لیے تھے, پروفٹ نہیں لے سکتے اس پر, جبکہ یہ اچھا خاصا پروفٹ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے بلڈر کے لیے ایسا پروفٹ لینا کہ جب اس کا نام پلاٹ نکلا ہی نہیں ہے, دے ہی نہیں رہے ہیں, تو اس کے 25,000 جو آپ نے قسط لی تھی اس میں سے 5,000 کس بیس کے کاٹ رہے ہو بھائی؟ یہ تو جوا ہو گیا نا, کہ آپ نے 25,000 داؤ پہ لگائے کہ اگر پلاٹ نکل آیا تو ٹھیک ٹھاک قیمت, نہیں نکلا تو 5,000 کا نقصان ہوگا. یہ نقصان آپ تو اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا اس 5,000 سے وہ کمبخت بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے کما لیتا ہے فری پھوکڑ کے. تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. ٹوکن بتا رہا ہوں ابھی میں. اب کیا ہوا, آپ کا پلاٹ نکلا, اب جب تک فزیکلی وہ پلاٹ متعین نہ ہو جائے, اچھا اس کی بھی گنجائش ہے کہ 100 پلاٹ تھے, آپ کو یہ نہیں پتا ان میں میرا والا کون سا ہے, لیکن ایک پورا ہول سیل کے حساب سے آپ اس کو
یعنی بہت سارے آپ کے پلاٹ تھے, یہ پھر پیچیدہ ہو جائے گا, بھی چھوڑو اس کو, پہلے آسان آسان سمجھو. آپ کو پتا چل گیا یہ لوکیشن ہے اور یہ لکیر کھینچی ہوئی ہے, بے شک وہاں جا کے دیکھو نہیں, لیکن پتا ہونا چاہیے نقشے میں پتا ہو یہ میرا پلاٹ. اب وہ اس حیثیت میں آ جائے کہ آج اس پلاٹ پہ اگر نقصان ہو تو وہ نقصان آپ کا سمجھا جائے. اس یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ قبضہ کر لے, صحیح ہے, یا یہ کہ دھس گیا کسی وجہ سے یا کچھ بھی نقصان ہو گیا, تو قدرتی نقصان سے وہ نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ آپ کا. ہاں ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ فائل ہی کرپٹ تھی نا, وہ تو بیچنے والے نے دھوکہ دیا, ایسے میں تو بیچنے والے کا نقصان ہوگا. لیکن خریدنے والے کا نقصان جب قدرتی حادثہ ہو تو کس کا سمجھا جائے؟ نقصان خریدنے والے کا. تو جب پلاٹ اس کنڈیشن میں آئے گا تو پھر وہ آپ کسی اور کو پہنا سکتے ہیں. یہ صرف پلاٹوں کا ہے. لیکن پلاٹ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں, مکان اور پلاٹ کے علاوہ, وہ اتنا نہیں, بلکہ فزیکلی آپ کا قبضہ اس پہ ضروری ہے. اب جو فورکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے سونے اور چاندی کی اور ڈالر کی, اس میں آپ کے قبضے پہ سونا نہیں آتا. قبضے میں ضروری نہیں کہ آپ کے شاپر میں, آپ کے اکاؤنٹ میں اگر ٹرانسفر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. تو بینک میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے فزیکلی اس میں ٹرانسفر ہونا ضروری ہے. وہ پیسے جائیں اس میں, کہ آپ اگر اگلی بے نہ کریں تو وہاں سے جا کے نکال لیں وہ پیسے, ایسا نہیں ہوتا. صرف ڈفرینس برابر کرتے ہیں بیٹھ کے. گولڈ بیچا آپ کو, میں نے آپ کو گولڈ بیچا 1 مہینے کے لیے, 1 مہینے بعد حقیقت میں کچھ نہیں بیچا ہوتا. 1 مہینے کے بعد گولڈ کی قیمت اگر بڑھ گئی تو میں آپ سے پیسے لے لیتا ہوں, قیمت گر گئی تو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. وہ یہ بالکل کیا ہے, بولو نا, حرام اور ناجائز. اسی طرح شیئرز کا بزنس بھی ہے. شیئر جب آپ خریدتے ہیں کسی کمپنی میں تو شیئر پہ آپ کا قبضہ ضروری, اور قبضہ جب سمجھا جاتا ہے جب وہ شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. جب تک نام ٹرانسفر نہیں ہوتا تو فزیکلی عرف میں آپ کا قبضہ شمار نہیں ہوتا. جب نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آگے بیچ کے نفع لے سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بغیر پروفٹ کے بیچ سکتے ہیں اسی فیس ویلیو پہ. وہ بیچنا نہیں کہلائے گا بلکہ دستبرداری کہلائے گا, کہ میں نے لیا تھا, میں ہٹ رہا ہوں, مجھے پیسے دو, یہ آپ میری جگہ آ جاؤ. دستبرداری جائز ہے, پروفٹ نہیں کما سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قربانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ قربانی کا حصہ جب آپ اجتماعی کر رہے ہو تو آپ اگر نفع کمانا چاہتے ہو تو گائے لے کر آؤ, پھر لوگوں کو بتاؤ یہ گائے میں اتنے کا حصہ ہے, اور دیکھو گائے کو, دیکھ کے حصہ خریدو. سمجھ میں آتا ہے خریدو, نہیں آتا تو پتلی گلی سے نکلو. ایڈوانس میں اگر آپ نے پیسے ان سے لے لیے تھے تو یہ کہہ کے مت لو کہ ہم گائے بیچ رہے ہیں, گائے خریدی نہیں تو بیچا کہاں سے. آپ بولو بھائی بکنگ ہو رہی ہے, کیونکہ لوگوں میں ڈر ہوتا ہے گائے لائے وہ پتہ چلا دیے ہی نہیں. تو ایڈوانس میں پیسے لے کے جب گائے لاؤ تو اس کو دکھاؤ یہ گائے ہے, چاہے واٹس ایپ پہ دکھا دو, اس کو بتاؤ خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. وہ کہ نہیں خریدنا تو پورا حق ہے اس کو کہ اپنے پیسے واپس. ذرا بھی آپ اس میں چونو چرا نہیں کر سکتے, تم نے تو بولا تھا. بھائی یہ بولا تھا, خریدا تھوڑی تھا, خرید تو اب رہے ہیں. بغیر دیکھے خریدنا بھی جائز نہیں ہے کسی چیز کا. اگر کوئی شریعت میں اصول ہے کہ جو بغیر دیکھے کسی چیز کو خرید لے تو دیکھنے کے بعد اسے بے فسخ کرنے کا مکمل اختیار ہے. اس کو خیار رویت کہتے ہیں. تو خریدنے کے بعد جب واپس کرنے کا اختیار ہے تو ابھی تو خریدی نہیں ہے, تو اس وقت وہ آ کے دیکھے گا, آپ بولو گے بھائی یہ میں نے بیچا ہے, چاہیے تو لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, اب جب اس نے خرید لیے وہ 7 حصے گائے کے, 7 آدمیوں نے خرید لیے, گائے کا اگلے دن انا للہ ہو گیا, تو نقصان اجتماعی قربانی والوں کا نہیں ہوگا, بلکہ کیونکہ گائے ان کی تھی. نہیں آ رہی بات؟ گائے کس کی تھی؟ ان کی تھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کھلانا پلانا بھی ان کے ذمہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ جو اب ان کو کھلا رہے ہو فی سبیل اللہ, کیونکہ آپ نے کہا یار کسٹمر کو کچھ سہولت دیں گے تو خریدے گا نا, تو سہولت آپ یہ دے رہے ہو کہ کھلانا بھی ہمارے ذمہ, قصائی بھی ہم کاٹ کے دے دیں گے. یہ سب فری پھوکٹ کا ہو رہا ہے, واجب نہیں ہے, لیکن یہ آپ کسٹمر کو لوگ سہولتیں دیتے ہیں نا, یار ہم سے فریج خریدو گھر پہنچائیں گے, ہم سے فریج خریدو 1 سال کی وارنٹی. تو یہ عرف کی وجہ سے جائز ہے, ورنہ یہ بھی اصل میں فاسد ہے کہ جو جس کی ہے وہ پھر خود ہی کرے. لیکن چلو آپ نے ان کو ایک سہولت دے دی, عرف بھی ہے اس کا, ضرورت بھی ہے, لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر گوشت بھی سارا انہی کا ہے. تو یہ اس طرح سے معاملہ ہوگا. رہا ٹوکن کا مسئلہ جو بھی پوچھ رہے تھے, اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, پلاٹ بیچا, جس کو بیچا اس سے ٹوکن لے لیا, ایڈوانس لے لیا 5 لاکھ.
تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں کہ یہ جو آپ ٹوکن لیتے ہو اس کی دو حیثیتیں ہیں. یا تو یہ ٹوکن اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ آپ نے ڈن کر دیا ہے, خرید لیا ہے, آپ اس کے مالک بن چکے ہو, تو سیکیورٹی کے طور پر آپ ہمیں ایڈوانس میں کچھ پیسے دو. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر اس حیثیت پہ وہ ہے تو پھر آپ اسی کلائنٹ کا یہ پلاٹ آگے کسی کو بیچ سکتے ہیں. کیونکہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں بھائی, وسیم کے لیے پلاٹ خریدا انہوں نے, وسیم سے ایڈوانس میں پیسے لے لیے, پلاٹ کا مالک کون بن گیا؟ وسیم. اب وسیم سے کہتے ہیں ہم نے تو بزنس کے لیے لیا تھا, 10 لاکھ کا پلاٹ ہے, 11 ملے تو پہنا دوں. وسیم کہتے ہیں ہاں فوراً سے پہلے پہنا دو. جیسے ہی کوئی کسٹمر آیا 11 میں اس کو آپ نے پہنا دیا. تو یہ پہنانا اس وقت جائز ہے جب وسیم سے سودا کیا ہو چکا ہو؟ ڈن. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس پلاٹ پہ اگر کسی کا قبضہ ہو جائے تو نقصان کس کا سمجھا جائے؟ وسیم کا. وسیم یہ نہ کہے بھائی میں نے تو ابھی ایڈوانس پیسے دیے تھے, پورے پیسے تھوڑی دیے تھے میں نے ابھی آپ کو, لہذا میرا تھوڑی نا, میرا ٹوکن واپس کر, اور اگر ضبط کرنا ہے تو چل ٹوکن ضبط کر لے, میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اگر پلاٹ ہے تو وسیم کے لیے اس پلاٹ پہ پروفٹ لینا حرام, کیونکہ وہ آپ کے رسک میں وہ پلاٹ ابھی آیا نہیں ہے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب اسٹیٹ ایجنٹ گڑبڑ کیا کرتے ہیں, وسیم کو پلاٹ بیچا انہوں نے 20 لاکھ کا, ٹوکن میں رکھ لیے 2-4 لاکھ فار ایگزامپل. ان کو ملا کوئی ایسا کسٹمر جو وسیم سے زیادہ ان کو پیسے دے رہا ہے, تو وسیم کو کہا, ایک گڑبڑ تو یہ کرتے ہیں, وسیم کو ٹوپی کرا دیتے ہیں, یار یہ پلاٹ میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ چائنا کٹنگ میں آ رہا ہے, او حالات صحیح نہیں ہے ابھی, بالکل صحیح نہیں ہے, تم اپنا ٹوکن واپس پکڑو, ہیں یہ ٹوکن واپس پکڑو اور میں تمہیں دوسرا دلا دوں گا. کیونکہ یہ ادھر ان کو 1 لاکھ پروفٹ, وہاں کتنا مل رہا ہوتا ہے؟ زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل حرام ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ایسا کرنا, 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ پلاٹ کا مالک کون بن چکا ہے؟ وسیم بن چکا ہے. جب مالک بن چکا ہے تو اب آپ بتائیں یہ آپ کا پلاٹ ہے تو آپ کی مرضی کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتا, اور اس کو پوری صورتحال سے آگاہ کرنا. جب اس کا پلاٹ ہے تو کمیشن آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گیا یہاں؟ اور اگر اس ٹوکن کی حیثیت یہ ہے کہ یہ سودا ہوا نہیں ہے بلکہ آپ ایڈوانس میں اس سے کچھ پیسے لے رہے ہو, جو اس کی ضمانت ہے کہ آپ یہ پلاٹ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو, خالی پیلی کی ہوائی باتیں نہیں کر رہے. کیونکہ ہم نے ستار کو بلانا ہے, اس کو ہم نے چونا لگا کے سستا کرانا ہے, یہ پلاٹ صرف آپ کے لیے ہم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہیں. پتہ چلا اس کو ہم ایک قیمت پہ لے آئے, 20 لاکھ والا پلاٹ ہم 15 پہ لے آئے, اور آپ کا کہیں اور سودا ہو گیا, ہماری یہ محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. تو آپ ایڈوانس میں 2-4 لاکھ روپے رکھوائیں, جو اس کی علامت ہوگی کہ آپ پلاٹ خریدنے میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ اسٹیٹ ایجنٹ ہی بتائے گا کہ ہم جو ٹوکن لے رہے ہیں سودا پلاٹ بیچنے کے لے رہے ہیں اور یہ ایڈوانس پیمنٹ ہے, یا ہم بکنگ کے لے رہے ہیں خالی کہ آپ نے خریدنا ہے, بیچا نہیں ہے مگر آپ خریدنے کے کیا ہیں؟ پابند ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے چونکہ اسٹیٹ ایجنٹوں سے پوچھا, وہ مختلف باتیں کرتے ہیں تو ہم انہیں پہ ڈال دیتے ہیں, بھائی آپ کی جو نیت ہے اسی کے حساب سے معاملہ ہوگا. تو اگر اسٹیٹ ایجنٹ نے وہ پلاٹ خریدا نہیں ہے, ایڈوانس میں پیسے اس بات کے لیے ہیں کہ تم خریدنے کے پابند ہو, جیسے آپ نے اجتماعی قربانی میں ایڈوانس لوگوں سے پیسے لے لیے کہ جب میں گائے لاؤں گا تو آپ خریدو گے, یہ اس کی علامت ہے کہ پہلے پیسے دے دو, یہ اس کی علامت ہے واقعی تم کیا کرو گے؟ مجھ سے خریدو گے. کیونکہ پہلے ایڈوانس میں پیسے کوئی دیتا نہیں ہے, ورنہ خالی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 100 گائے لے آؤ میں خرید لوں گا, لے آئے وہ خرید نہیں رہا تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے بعض دفعہ ایڈوانس میں بھی پیسے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ بھائی تم لوگے گی نہیں لوگے, لیکن لانے کے بعد پھر بھی اس کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے. لیکن اکثر جب ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے تو لوگ انکار کرتے نہیں ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے ٹوکن لے لیا, تو اب اور سلیم سے ٹوکن لیا, کہا کہ میں آپ کے لیے پلاٹ خرید رہا ہوں, اور خریدا نہیں ہے لیکن یہ ایڈوانس پیمنٹ اس کی علامت ہے کہ آپ خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. آپ کی میٹنگ کراؤں گا, خرید لیا. ویسے یہ ٹوکن تو میٹنگ کے بعد ہوتا ہے, ہاں ڈن کرنے کے بعد ہوتا ہے, لیکن ڈن کرنا ایک تو یہ ہے کہ میں نے خرید لیا, ایک ڈن یہ کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں خریدوں گا. تو
تو اگر یہ وعدہ ہے, میرا جہاں تک معلومات ہے نا, وعدہ نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ میں نے خرید لیا ہے, تو ایسے موقع پہ پھر اسٹیٹ ایجنٹ وہ کسی اور کو پہنا نہیں سکتا, حرام ہو جائے گا اس کے لیے بالکل. اور اس میں نقصان ہو گیا تو سلیم کا نقصان ہے جس سے ٹوکن لیا ہے. اور اگر بالفرض کوئی کسی وجہ سے اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بیچا نہیں تھا بلکہ بیچنے کا وعدہ تھا یہ, تو آپ سے اس بیس پہ ٹوکن لیا ہے اور مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہوں, تو ایسی کنڈیشن میں اگر اسٹیٹ ایجنٹ کسی اور کو دے دیتا ہے, یا سلیم بھائی کا ارادہ ہوا مجھے یہ پلاٹ نہیں چاہیے, تو اسٹیٹ ایجنٹ ٹوکن کسی صورت میں ضبط نہیں کر سکتا. یہ تو کسی صورت میں حلال نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام میں مالی جرمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, مالی جرمانہ جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایسے تو لوگ مکر جائیں گے. بھائی سلیم نے پلاٹ خریدا, وسیم نے بیچا, بیچ میں کمیشن ایجنٹ کون ہے؟ اسٹیٹ ایجنٹ. وسیم اور سلیم یہ دونوں ملتے جلتے نام ہے, کنفیوز ہوں گے, ستار اور سلیم. اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کوئی نام نہیں دیتے. اسٹیٹ ایجنٹ نے ستار کا پلاٹ بکوایا وسیم کو, دونوں پارٹیوں کا ڈن ہو گیا. وسیم نے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس 50 لاکھ روپے ٹوکن کے طور پہ رکھوا دیے. کل وسیم کا خیال ہوا جاوڑے ہم نہیں خریدتے, ہمیں تو وہاں اور سستا مل رہا ہے, اور اس نے مفتی صاحب کے بیان سنے ہوئے ہیں کہ ٹوکن اسٹیٹ ایجنٹ ضبط, بولو بھائی نہیں کر سکتے. تو آگے آ کے کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے, اور ستار تو بیچ چکا ہے. ستار اسٹیٹ ایجنٹ سے کہتا ہے ہم تو بھائی بیچ چکے ہیں, ہمیں تو پوری پیمنٹ چاہیے, تمہاری ایسی کی تیسی ہے بھائی, کیونکہ ہمیں تو اور اس پلاٹ کے لیے اس سے بھی اچھے رشتے آ رہے تھے, ہم نے ان رشتوں کا بھائی انکار کر دیا. تو اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, بھائی یہ 50 لاکھ ہیں, یہ پکڑو, نکلو پتلی, پلاٹ بھی تمہارا اور 50 لاکھ بھی تمہارے, یہ حرام ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹ وسیم کو فون کرے کہ آپ کے 50 لاکھ میرے پاس ہیں, میں تیرا باپ بھی اس پلاٹ کو خریدے گا, پوری پیمنٹ کر اور پلاٹ لے کے پتلی گلی سے نکل. نہیں خریدتا تو اب میں یہ پلاٹ کسی اور کو بیچوں گا, جتنا نقصان ہوا وہ نقصان آپ برداشت کرو گے, کیونکہ یہ آپ کا پلاٹ ہے. یا تو اس کے پیسے دو, پیسے نہیں دیتے تو یہ نیلام ہوگا, اور اس سے ہم اپنے نقصان کی تلافی کریں گے. ہر چیز کا اصول یہی ہے نا, ارے آپ کا کوئی حق نہیں دے رہا تو شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کسی بھی چیز کو اٹھا کے کیا کر لو, کسی بھی چیز نہیں, یعنی سوچ سمجھ کے آپ اپنا حق کسی بھی طرح سے وصول کر سکتے ہو. میزان بینک یہی کرتا ہے کہ اس نے آپ کو مکان بیچا, یونٹ بیچنا شروع کرتا ہے مکان قسطوں پہ, آپ 2 سال کے بعد کہہ رہے ہو مجھے نہیں چاہیے, تو میزان بینک کہتا ہے اس کی آپ نے اتنی قسطیں ادا کر دی ہیں کہ یہ آدھا آپ کا ہو گیا ہے, آدھا ہمارا ہو گیا ہے, کیونکہ کچھ کرایہ لیتا ہے میزان بینک اور کچھ یونٹ بیچتا ہے, تو آدھا آپ کا آدھا ہمارا, قسطیں شرافت سے دے دو. آپ کہہ رہے نہیں دے تو میزان بینک کیا کرے گا, اس گھر کو نیلام کرے گا, نیلام کر کے جو آپ کا آدھا بنتا ہے آپ کو دے گا, اپنا آدھا خود رکھ کے پتلی گلی سے نکل جائے گا. تو اصول یہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی آپ کا پلاٹ ہے, اب یہ آپ کا ہو گیا ہے, اب ہم اس کو بیچیں گے, سستے میں بکا تو نقصان کون اٹھائے گا, آپ. تو یہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ طریقہ سوٹیبل نہ ہو تو 50 لاکھ اس کے استعمال تو نہیں کریں لیکن روک لیں, اس کو واپس نہ کریں, اس کو ترسانے کے لیے, تڑپانے کے لیے, تاکہ وہ پیمنٹ دے. تو کسی سے پیمنٹ نکلوانے کے لیے تو اس کی رقم روکی جا سکتی ہے, کھائی نہیں جا سکتی. ضبط کیے جا سکتے ہیں پیسے وقتی طور پر, کھانے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے. اور ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی جب یہ ایڈوانس ہم تم سے لے رہے ہیں, تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم ہم سے یہ پلاٹ خریدو گے. اگر تم نے نہیں خریدا تو وعدہ کرو کہ میں اتنے لاکھ روپے غریب پہ صدقہ کروں گا, اور ہمارے ذریعے سے کرواؤ گے وہ صدقہ. تو امام مالک کے ہاں اس کی گنجائش ہے کہ خرید و فروخت میں, اس طرح کے ایگریمنٹ میں اگر کوئی صدقے کا وعدہ کر لے تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے, لیکن وہ خود نہیں کرو گے, وہ ہمارے ذریعے سے. تو تم ہم سے ایگریمنٹ کرو, لکھ کے ایگریمنٹ کروا لیں کہ یہ 50 لاکھ یا 5 لاکھ یا جتنے بھی ہیں, اگر تم نے پلاٹ نہیں خریدا تو ہم یہ پیسے کیا کریں گے, کسی خیراتی ادارے میں دے دیں گے. ان دونوں کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہے, نہ ایجنٹ کے لیے اور نہ ستار بھائی کے لیے.
لیکن وہ خیراتی ادارے کو دے سکتے ہیں, چیریٹی کر سکتے ہیں. وہ نہیں یاری بات, یہ چیریٹی بھی جب کر سکتے ہیں جب پہلے سے اس سے ایگریمنٹ کر لیا. اس کی گنجائش ہے. امام مالک کے تو ضرورت کی وجہ سے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ لوگ آج کل معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے تو کچھ مجبوری میں جائز ہے نا, تو وہ پھر چیریٹی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو میزان بینک یہی کرتا ہے کہ اگر آپ قسطیں جمع نہیں کر رہے ہیں تو جرمانہ لگاتا ہے, لیکن وہ جرمانہ وہ چیریٹی ہوتا ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں یہ بھی وہی سود لے رہا ہے. وہ بھائی وہ سود یہ جو ہے نا بینک کے پروفٹ میں نہیں ہوتا, یہ سب کیا ہوتا ہے, چیریٹی ہوتا ہے. یہ سب غریبوں میں تقسیم ہوتا. کرو ہاں ہاں, بڑا اچھا سوال ہے. کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اتنی وراثت چھوڑی کہ نصاب کے برابر پیسہ ہے, تو اتنی نہیں بلکہ تمام وارثوں پر کے حصے میں نصاب کے برابر پیسہ آ رہا ہو, پھر قربانی واجب ہوگی. بھائی والد صاحب نے پیسہ اتنا چھوڑا کہ نصاب کے برابر ہے, مگر وہ جب ڈیوائیڈ ہوا تو نصاب کے برابر نہیں. یا پراپرٹی چھوڑی, گھر چھوڑا جس گھر میں رہ رہے ہیں, تو رہائش کے گھر پہ نہ قربانی ہوتی ہے نہ زکوٰۃ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیش رقم اگر اماؤنٹ ہر ایک کے حصے میں اتنا آ رہا ہے کہ وہ 56,000 کے برابر ہے, جو آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے, اور اس میں پھر وہی ہوگا کہ اپنے پورے مہینے کے خرچے ورچے نکال کے بھی اتنے بچ رہے ہیں, پھر اس پر قربانی واجب ہے.